10 مرلے کا یہ گھر، جس کے ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا سا صحن تھا، اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارہ داری تھی۔ اولاد پر تو رعب تھا ہی، عابدوں نے بہوؤں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کی کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے، ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے، جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوئی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نازو پلی بیٹی، جس کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کے جڑواں کنگن اور بھابھیوں کو ہیرے کے ٹاپس، رشان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ رشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ اتنی صحت مند، گول مٹول سی آئمہ سے قطعاً شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑھی ہے، خالص خوراکیں کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں جیسی مریل نہیں۔ یہ صاف ثانیہ اور بھابھی کی اسمارٹنیس پر چوٹ کی گئی تھی۔ ماں وہ مجھ سے 2 انچ لمبی ہے، لیکن نصرت بیگم اس کا ایک بھی اعتراض خاطر میں نہ لائی تھی۔ اور اب رشان اپنی بیوی کے آگے پیچھے یوں گھوم رہا تھا کہ سب گھر والے حیران تھے۔ جو چونچلے تھے، ختم ہونے کو ہی نہ آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کے پھیلاؤ سمیٹ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے کہ بس ایک میں ہی میزبان ہوں، باقی سب مہمان آئے ہیں۔ صبح سے کام کر کر کے کمر اکڑ گئی ہے، کبھی یہ تو کبھی وہ۔ فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہر کوئی ماتھے پر سجا کر گھوم رہا ہے۔ ثانیہ نے بآواز بڑبڑاتے ہوئے شیزا کے منہ میں فیڈر ٹھونسا تھا۔ بھابھی 1 کپ چائے بنا دینا۔ ٹک ٹک پہلے دروازہ بجا تھا اور پھر شانی کا چہرہ بمائے فرمائش نمودار ہوا۔ بڑی بھابھی سے کہہ دو، وہ تو دعا کی میڈیسن لینے کے لیے گئی ہے، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ لبوں پر جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر ہی اندر جلتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج میں پہنچی۔ ہنوز محفل جمی ہوئی تھی۔ اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر ہی نہیں آتی، اور اس نازنین کے ہاتھوں کی مہندی تو نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کا پانی چولہے پہ رکھا ہی تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا کہنے آئی تھی، ساتھ نیگٹس تل لینا، اور آ جاؤ تم بھی، لاؤنج میں خوب محفل گرم ہے۔ وہ یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں آرام۔ 2 کی بجائے 10 کپ چائے بنا کر لاؤنج میں آئی۔ محفل خوب عروج پر تھی۔ ہنی مون جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا، اور جب اس نے سنا کہ ناران کاغان جانے کا پروگرام بن رہا ہے تو اس کے دماغ ہی کھول اٹھا۔ اس کے ادھورا تشنہ خواب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ ناران کاغان کی سیر کا پروگرام بن رہا ہے، اور ہماری دفعہ تو آپ کی امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ ان کے اکلوتے تھے جن پلو سے باندھ کر رکھا؟ یہ ساری پابندیاں، اصول، قاعدے ہمارے لیے تھے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی کہ اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھے، لیکن ساس نے کہہ دیا کہ وہ تو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔